یہ ایک ایسے رائٹر کی کہانی ہے، وہ جو کچھ بھی لکھتا تھا وہ سچ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چڑیل اس کے ناول سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گئی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ سچائی اور نارا دیوی دو متضاد باتیں تھیں، چنانچہ وہ غرا کر بولی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات مت کرو، تم گستاخ حقیر انسان، تم مجھ پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے، جاؤ اپنی ساری طاقت مقابلے پر لے آؤ اور میرے ایک وار کا ہی جواب دے دو۔ دیکھو میں اپنا وار کرنے لگی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی سامنے کی دیوار آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہر لمحے دیوار کا روپ بدلتا جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں موجود سب لوگ دیواروں کے بیچ کچل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب دیوار سیاہ پڑ رہی تھی، پھر اس کی سطح چکنی محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس پر نارا دیوی کی دو سرخ آنکھیں نمودار ہو گئیں، اور اس لمحے دیوار بالکل شیلا اور مہر کے قریب آ کر رک گئی۔ سب لوگوں کے رنگ فک ہو گئے۔ دیوار شیلا کے بالکل قریب آ گئی تھی، اتنے قریب کہ شیلا اسے ہاتھ سے چھو سکتی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اچانک دیوار کے درمیان سے ایک منہ نمودار ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، جس سے خوفناک پھنکاریں نکل رہی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکل رہی تھیں۔ شیلا خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مگر پیچھے بھی دیوار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار کی راہ تلاش کرتی، اژدہے نے منہ کھولا اور شیلا کو نگل لیا۔ شیلا کی دلدوز چیخ نے سب کو پاگل کر دیا۔ اژدہا اپنا منہ بند کر چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ایک طرف صوفی صاحب تھے جو سجدے میں پڑے اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اژدہا غائب ہو گیا۔ دیوار سرکتی ہوئی واپس اصل جگہ پر جا پہنچی۔ کمرے کی تاریکی میں صرف نارا دیوی کے خوفناک قہقہے گونج رہے تھے۔ وہ بازی جیت چکی تھی، اور شاید فضا میں گونجنے والے وحشتناک قہقہے اس کی جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت کی شہرت پر نارا دیوی کے خونی پنجے گڑے ہوئے ہوں۔ ناول کا اتنا حصہ لکھنے کے بعد میرا دماغ کافی حد تک معمول پر آ چکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ صبح کی ٹرین سے مجھے واپس آنا تھا۔ چنانچہ میں نے ناول کا مسودہ لپیٹا اور اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ دفتن میری نگاہ انگوٹھی پر پڑی۔ نہ جانے اس انگوٹھی میں کیا طلسم ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا، اور انگوٹھی کو اپنے بیگ میں رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ جیسے ہی گھر جاؤں گا اسے دوبارہ نظر آنے پر پہن لوں گا۔ لائٹ آف کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر سونے کی غرض سے لیٹ گیا، جانے کس وقت نیند کی دیوی نے آن لیا۔ ٹیبل پر رکھی گھڑی کا الارم صبح کے 5 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ میری ٹرین کا وقت صبح 6:30 بجے تھا۔ اپنا سامان تو میں رات ہی کو باندھ چکا تھا، ہوٹل کا بل بھی رات کو ہی ادا کر دیا تھا، اب تو بس اپنی تیاری کرنا تھی۔ اور پھر ہلکا پھلکا ناشتہ۔ باتھ روم جانے سے پہلے ہی میں روم سروس کو ناشتے کا کہہ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں تیار ہو کر باہر نکلا، ناشتہ میز پر موجود تھا۔ ہوٹل سے نکلتے نکلتے 6 بج گئے۔ مجھے رخصت کرنے والوں میں میرے کافی مداح شامل تھے، جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر گزر چکا تھا۔ منزل ابھی 12 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے کیوں نہ آیا۔ وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں ہاتھ ناول کی طرف بڑھتے چلے گئے۔
ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس ناول کے سلسلے میں بہت سی عجیب بات یہ تھی کہ یہ ناول میں نے خود نہیں لکھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کے ادا کیے جانے والے لفظوں کی ڈکٹیشن کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر وہی غیر مرئی قوت مجھے ناول مکمل کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ نارا دیوی جا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کو ہوش آنے لگا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہر چیز اپنی اصلی جگہ پر تھی۔ سارا واقعہ ایک خواب کی مانند معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کی سچائی کا کوئی ثبوت تھا تو صرف شیلا، جسے دیو قامت اژدہا نکل چکا تھا۔ مرزا جی کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے، شیلا کہاں ہے میری بچی؟ ان کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے صوفی صاحب سے بولے، صوفی صاحب خدا کے لیے بتائیے شیلا کہاں گئی؟ وہ تو میرے پاس امانت ہے، ایک بیوہ عورت کی۔ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک ماں کے سامنے مجرم بن کر پیش ہوں۔ ہر چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ صوفی صاحب نے آنکھیں کھولی اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگے، میں ہار گیا، مگر ہم جیت گئے ہیں۔ یہ اعلان فتح تھا یا شکست، یہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس بات کا احساس خود صوفی صاحب کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ بولے، گھبرائیں نہیں، آپ کی بچی خیریت سے ہے اور پرسوں تک انشاءاللہ وہ یہاں موجود ہوگی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ ہر زبان سے یہی سوال نکلا۔ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ ہاں، اتنا بتائے دیتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہے خیریت سے ہے، مگر اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کی ماں کو کیا جواب دیں گے؟ عبدالحق صاحب نے بے فکر لہجے میں کہا۔ صوفی صاحب بولے، آپ لوگ صدقہ دیں، خیرات کریں اور رب العزت سے سر بسجود ہو کر دعا کریں کہ وہ آپ کو اس بلا سے نجات دلا دے۔ اور ہاں، پرسوں بچی کے آ جانے کے بعد اس بلا سے چھٹکارے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ابھی تک تو ساری بازی اسی خبیث روح کے ہاتھ میں ہے، مگر ہاں، اس جگہ سے وہ رہ گئی۔ کہاں سے؟ پھر سبھی یک زبان ہو کر بولے، وہیں سے جہاں سے بچی کو بچا کر لے گیا ہے۔ مرزا جی بے قرار ہو کر بولے، کون لے گیا ہے؟ صوفی جی گویا ہوئے، ہے کوئی اس کا اپنا؟ ان الفاظ کے جواب میں طارق کے دل سے صرف ایک آواز نکلی اور وہ تھی شارق، اس کا اپنا بھائی شارق۔ قسمت نے انہیں پھر امید کی کرن دکھا دی تھی۔ کچھ دیر بعد صوفی صاحب رخصت ہوئے۔ ادھر شیلا کی فکر دامنگیر تھی۔ سب کے دل امید و گمان کے درمیان معلق تھے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا ابھی 2 دن تک شیلا کی ماں کو کچھ نہ بتایا جائے۔ گھر کا ہر فرد خوف زدہ تھا۔ اگر شیلا نہ ملی تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے؟ مگر ایک امید تھی جو دل کو قرار دے جاتی تھی۔ شیلا کو کھوئے ہوئے آج 3 دن تھا۔ صوفی صاحب کے کہنے کے مطابق آج اسے واپس آنا تھا۔ صبح ہی سے ہر شخص کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وقت کو پر لگے ہوئے تھے۔ صبح دوپہر اور دوپہر شام میں ڈھل گئی۔ سورج کے ساتھ ساتھ ان کی امیدوں کے چراغ بھی بجھ رہے تھے۔ طارق بے چارگی کے عالم میں چھت پر لیٹا آسمان پر نمودار ہونے والے ستاروں کو گھور رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر عجیب قسم کے خیالاتوں کا غلبہ تھا۔ اس کے بے قرار سینے سے آہ نکلی، جس کے جواب میں اتنی ہی درد بھری آواز میں کسی نے کہا، یوں تڑپ کر خدارا مجھے نہ تڑپاؤ۔ طارق نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو سفید چاندی سے لباس میں شولوں سے تراشے ہوئے پیکر کو لپٹے پایا۔ وہ دہشت کی ملکہ
ملکہ حسن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر اس قدر معصومیت اور بھولا پن تھا جیسے کوئی مقدس روح زمین پر اتر آئی ہو، مگر اس حسین صورت کے پردے میں چھپی بدصورت ناگن کے کردار سے طارق سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس مجسم حشر ساماں کو دیکھ کر بھی طارق کے دل میں کوئی ارمان پیدا نہ ہو، بلکہ اس کا چہرہ نفرت سے کھنچنے لگا۔ طارق دیوانہ وار چلایا، شیلا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ جواباً وہ بولی، پوچھا بھی تو کس کا؟ مجھ سے کوئی میرے متعلق بات کرو، میرے سوال کا جواب دو۔ طارق پوری قوت سے چلایا، بگڑو مت، اور اچھے لگتے ہو۔ نارا دیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں تو تمہارا وہ پہلوان صوفی پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اسے کون لے گیا ہے۔ کیا شارق نے کیا ہے؟ طارق حیرت سے بولا، ہاں وہی ہے جس کو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، وہ پھر میرا شکار چھین کر لے گیا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے میں اس کی جان نہیں لینا چاہتی۔ اگر میں اسے روکنے کی کوشش کرتی تو وہ ختم ہو جاتا۔ میں ایسا نہیں کر پائی کیونکہ مجھے وہ شے پیاری ہے جسے تم پیار کرتے ہو۔ مجھے شیلا بھی تو پیاری ہے، پھر تم اس سے کیوں جلتی ہو؟ اس سے بھی پیار کرو کیونکہ وہ میری پسند ہے۔ مر جائیے آپ کی اس ادا پر، ہم سے ہماری رقیب کی زندگی طلب کر رہے ہو، اس کی زندگی جس کے جینے سے ہمارا جینا محال ہو جائے، جو ہمارا پیار ہم سے چھین لے۔ ہم اس کی حفاظت کریں کیا؟ کون کس کی محبت چھین رہا ہے، وہ یا تم؟ اس کا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ طارق اور رایا، ہاں اس کا فیصلہ مجھ کو کرنا ہے۔ تم تو جانتے ہی نہیں کوئی تمہیں کب سے چاہتا ہے۔ تم جس شیلا کی بات کرتے ہو وہ تو تمہیں 5 سال سے چاہتی ہے، اور میں تو تمہیں اس وقت سے چاہتی ہوں جب تم بمشکل 5 برس کے تھے۔ تمہیں تو شاید اپنے چچا کا وہ آنگن بھی یاد نہ ہوگا جہاں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال تمہارے انتظار میں گزارے۔ آج تم مجھے محبت کا سبق سکھا رہے ہو۔ طارق، میں نے تمہارے لیے سب کو چھوڑا، میں نے تو اپنی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے، اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ دیا، صرف تمہارے لیے۔ اپنی تمام کشتیاں جلا کر بھی میں تم تک نہ پہنچ سکوں۔ نہیں طارق، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرایا تو میں تم سے وابستہ ہر چیز کو جلا کر خاک کر دوں گی، میں اپنی محبت چھین کر حاصل کر لوں گی۔ یاد رکھو، اگر اب تم نے میری محبت کی تذلیل کی تو تمہارے سامنے تمہارے اپنے لاشوں کی صورت میں بکھرے پڑے ہوں گے۔ میں ہر گھڑی تمہاری حفاظت کرتی رہی، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ تم صرف میرے ہو، تم سے دستبرداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاؤ، سوچو اور ایسا فیصلہ کرو جو سب کے لیے بہتر ہو۔ تمہارے پاس آج کی رات ہے، اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو تمہارے عزیزوں کے خون میں لتھڑے ہوئے چہرے تم سے سوال کریں گے۔ میرے محبوب، مجھے ہر اس گھڑی کی قسم جو تمہیں دیکھ دیکھ کر میں نے گزاری، تم میرے ہوتے ہوئے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ طارق کا ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی نگاہیں بھی دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تیسرا دن بھی اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے شیلا کھڑی تھی۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اپنی ساس یعنی بیگم مرزا کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مرزا جی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولے، بیٹی تم تھی کہاں؟
بیگم مرزا جو شیلا کی حالت سے پریشان تھی زوردار لہجے میں بولی، بچی کو تھوڑی دیر آرام کرنے دو، خود ہی بتا دے گی۔ شیلا سب کے سوالیہ چہرے پڑ چکی تھی، اس کے فوراً جواب دیا، میں وہیں تھی جہاں شارق بھائی تھے۔ سب کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ شارق تو کسی بزرگ کے عرس میں شرکت کرنے گیا تھا۔ سب اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے تھے۔ شیلا بھی سب کی بے قراری سمجھ گئی تھی، لہذا بولی، جب مجھے اس خوفناک اژدہے نے نگلا، اتنا کہتے ہوئے شیلا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، مگر اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تو ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا میرا دل دھڑکنا رک گیا ہے۔ اعصاب پر اتنا تناؤ تھا کہ مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اژدہے کا منہ بند ہوا تو اندر اتنی تاریکی اور گھٹن تھی کہ میری دھڑکن واقعی تھم گئی، شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ حاضرین محفل کی توجہ عروج پر تھی۔ شیلا اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر پھر گویا ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک عجیب و غریب جگہ پر تھی۔ عجیب بے ڈھنگا ہال تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی غار کا اندرونی حصہ ہو۔ میں نے اصل زندگی میں غار نہیں دیکھا، مگر ڈراموں وغیرہ میں دکھائے گئے غاروں سے لگتا تھا کہ یہ بھی کوئی غار ہی کی شکل ہے۔ عجیب بیہودہ اور دہشت ناک نقشہ تھا۔ پتھر کی دیواروں میں بے ڈھنگی دراڑیں تھیں، دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں کندہ تھیں جو آدھی سے زیادہ جالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ باقیوں پر بھی مکڑیاں اور حشرات الارض چمٹے ہوئے تھے۔ اچانک میری نگاہ غار کے ناہموار فرش پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں چیخ اٹھی، جس کا جواب ایک خوفناک فنکار کی صورت میں ملا۔ میرے ارد گرد بلکہ چاروں جانب سانپ ہی سانپ تھے، حتیٰ کہ میری ٹانگوں تک سے لپٹے ہوئے تھے۔ کچھ میری کمر پر رینگ رہے تھے۔ میں دہشت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا شعور جاگ چکا تھا۔ میں سانپوں کو اپنے وجود پر رینگتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی۔ احساس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں سر تاپا برہنہ تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے لہلہاتے سانپ ہی میرے حواس کھونے کے لیے کافی تھے۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ دفتن مجھے ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ سانپوں کے گزرنے سے آنے والی جھرجھریاں مجھے موت کی طرف لے جا رہی تھیں۔ انسانی ہڈیوں میں مجھے اپنا ویسا ہی مستقبل نظر آ رہا تھا، لیکن ایک بات میرے لیے قابل حیرت تھی، وہ یہ کہ اتنے سانپ ہونے کے باوجود بھی کسی نے مجھے ڈسنے کی کوشش نہ کی۔ پھر شعلوں کی روشنی میں مجھے وہی نارا دیوی نظر آئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو ایک سانپ نے پھنکار کر دیوار کی جانب منہ کیا۔ دیوار شق ہو گئی۔ اس جگہ اب ایک منظر رونما ہوا۔ ایک بڑا سا سنہری تخت تھا جس پر سانپ کے پھیلائے ہوئے پھن کے مانند تھا۔ تخت کے دونوں اطراف میں سبز لباس میں ملبوس دو نوجوان حسینائیں تھیں۔ ارد گرد کی روشنی میں ان کے چہرے سنگ مرمر کی طرح چمک رہے تھے۔ سارا منظر کسی شاعر کے تصور کی مانند لگ رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر حسین وہ دیوی خود تھی جو زرد لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا چاند کی مانند حسین چہرہ ہر شے کو دھندلا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ وقت کی حسین ترین عورت نظر آ رہی تھی۔ ایک وہ تھی اور دوسری جانب سانپوں میں گھری بے لباس میں۔ ملکہ حسن کی آنکھوں میں میرے لیے غرور اور حقارت تھی۔ اس کے انداز سے اس کی فتح اور میری تذلیل جھلک رہی تھی، جسے میں بجا طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ مسلسل بولنے سے شیلا کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے
تب لوگ بے چینی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی خوفناک کہانی نہیں سن رہے تھے بلکہ ایک حقیقت سے آشنا ہو رہے تھے، ایک ایسی دہشت کا حال جان رہے تھے جس کا شکار وہ خود بھی تھے۔ شیلا پھر گویا ہوئی۔ اس مایا غرور نے مجھ سے کہا، دیکھ خود کو اور پھر مجھ کو، اور خود ہی فیصلہ کر کہ طارق پر کس کا حق ہے۔ کیا تم جیسی حقیر لڑکی کا میرے مقابل آنا دانش مندی ہے؟ تم طاقت، دولت، حسن، دلاویزی کسی بات میں بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر بھی تم میرے مقابل آ گئیں۔ مجھے آج بھی تم سے ہمدردی ہے، اب بھی میں تم پر رحم کرتی ہوں اور فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں کہ خود ہی اپنے لیے کوئی سزا تجویز کر لو، مگر یہ خیال رکھنا کہ سزا میرے قہر کے شایان شان ہو۔ میں ارد گرد کے ماحول اور اپنی حالت زار کو دیکھ کر اپنے لیے کسی آسان موت کا طریقہ سوچنے لگی۔ مرنا تو مجھے تھا ہی۔ شاید دیوی میری سوچ پڑھ چکی تھی۔ اس نے میری طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا اور بولی، فیصلہ نہیں ہو رہا، یا تو ہم سے مدد لے لو، ہم کوئی آسان موت تجویز کر دیتے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے تمسخر اور حقارت تھی۔ پھر اس نے اپنی انگشت شہادت کا رخ میری طرف کر دیا۔ ایک آگ کا شعلہ اس کی انگلی سے نکل کر میری جانب لپکا۔ میں آنکھیں بند کر کے مرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شعلہ میرے سینے سے ٹکراتا، ایک ہاتھ خود بخود نمودار ہو گیا۔ آگ کی لکیر اس ہاتھ میں سمانے لگی اور آخر کار ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ کے ساتھ بازو، پھر پورا وجود نمودار ہو گیا۔ یہ شارق تھا۔ جہاں امید کی شمعوں سے میرا دل منور ہو رہا تھا، وہیں اپنی برنگی کا احساس مجھے زمین میں گاڑے جا رہا تھا۔ شارق کا رخ دیوی کی جانب تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ شان بے نیازی سے بولا، اتنی بھی کیا جلدی تھی، کم از کم میرا انتظار تو کر لیا ہوتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور شارق سے بولی، میں کیا کرتی، یہ لوگ پھر کسی مسخرے کو اٹھا لائے تھے مجھے تیش دلانے کے لیے۔ شارق پھر اطمینان سے بولا، مگر تم نے بھی تو بڑے فن کا مظاہرہ نہیں کیا، بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تم۔ یہ بات شارق نے میری طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ دیوی کھلکھلائی اور پھر بولی، بڑی تڑپ ہے تمہارے دل میں اس کے لیے، ہم سے ذرا سی ہمدردی بھی نہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے صرف درد ہے جو میں تمہیں دے کر رہوں گا۔ شارق غصے سے غرایا۔ دیوی کا رد عمل عجیب تھا۔ وہ غضبناک ہونے کے بجائے ہنس رہی تھی۔ اسی روایتی محبت سے پھر بولی، دیکھو شارق، میں نے آخری فیصلہ تمہارے بھائی پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنا لے تو سب مزے میں رہیں گے، اگر وہ مجھے مایوس کرے گا تو میری وحشت جاگ اٹھے گی، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ تنہا ہو کر بھی میرا ہی ہوگا۔ شارق معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، دھمکیاں خوب دے لیتی ہو، لیکن رہا مرنے کا فیصلہ، تو یہ فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ یقین کرو، تمہاری جان لے کر مجھے بہت دکھ ہوگا۔ دیوی تعصب سے بولی، تم بڑے پیارے ہو، طاقت بھی رکھتے ہو، لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے 100 سال آگ دیوتا کی پرستش کی ہے۔ میری موت تو ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے جس جگہ ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تم کیا چیز ہو؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے موت کا تحفہ دو، میں یہ کھیل ہی ختم کر دوں گی۔ شارق بولا، سوچ لو، تم کس سے ٹکر لے رہی ہو؟ ایک ننھے پھول سے،
دیوی نے برجستہ جواب دیا، یاد رکھو شارک، میں طارق کی بدولت تم سب سے محبت کرتی ہوں۔ تمہاری غلط بلکہ خوش فہمی کا جو بھی نتیجہ ہوگا اس کی ذمہ دار میں نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری موت لے کر گھر واپس لوٹوں گا۔ نارا دیوی نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور بولی، جلدی آنا، میں طارق کا آخری فیصلہ سننے والی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کا فیصلہ جذبات اور حماقت سے عاری ہوگا۔ اگر وہ حماقت کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے اپنوں کے خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں ہوں گی۔ میں لاشوں پر کھڑے ہو کر اسے اپناؤں گی۔ دیوتا کے سامنے وہ میرا ہو ہی جائے گا۔ شارک پر اس کی باتوں کا اثر ہوا یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں شارک کے پیچھے تھی۔ وہ مجھ سے ایک قدم آگے کھڑا نارا دیوی سے مخاطب تھا۔ شارک کے سائے میں مجھے دنیا بھر کا تحفظ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی فیصلہ کن آواز ابھری، سنو نارا، میں اپنی بھابھی کو لے کر جا رہا ہوں، پھر ملیں گے۔ آخری بار آج کی اس ملاقات کو ادھورا سمجھو۔ اگر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ دیوی کا جواب گویا شارک کے لیے چیلنج تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی آگ کا حلقہ سا میرے اور شارک کے گرد بن گیا۔ مجھے سانپوں نے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بڑے بغیر ہاتھ بڑھایا جسے میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آگ کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر شارک منہ میں کچھ پڑنے لگا اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ شارک کی آنکھوں سے روشنی کے دو حلقے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیوی کے تخت سے جا ٹکرائے۔ دھوئیں کے بادل چھٹے تو نہ وہاں تخت تھا نہ دیوی کے حسن و جمال۔ ایک کری اور مکروہ شکل کی بدنما چڑیل تھی۔ وہی نارا دیوی کا اصل روپ تھا۔ اس کا جسم سیاہ اور گندے پھوڑے کی مانند تھا۔ لباس سے بے نیاز جسم سڑے ہوئے گوشت کا ڈھیر معلوم ہوتا تھا۔ نارا دیوی کو ابھی تک اپنی اس حالت پر یقین نہ آیا۔ پھر وہ اچانک غضبناک ہو کر شارک کی طرف مڑی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس کی الو کی مانند گول آنکھیں حلقوں سے باہر ابھری ہوئی تھیں۔ سیاہ ہونٹوں کے کناروں سے بڑے بڑے نوکیلے دانت نمودار ہو چکے تھے۔ اس کی سیاہ خوفناک بال کیچوؤں کی طرح اس کی گردن اور سینے پر لہرا رہے تھے۔ شرم و حیا سے بے نیاز وہ شارک کے سامنے کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شارک اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، ہاں اب بولو، کون حسین ہے، میری بھابھی جو عزت و حیا کی مورت ہے، یا تم گندگی اور غلاظت کا ڈھیر؟ تم نے میری بھابھی کو بے لباس کیا اور اسے حقیر جانا۔ جاؤ، آج سے تم ہمیشہ کے لیے اپنی بناوٹی حسن سے بے نیاز ہوں گی۔ جاؤ اپنے مکروہ چہرے اور بدنما جسم کو آئینے میں دیکھو کہ تم کس قدر بدصورت ہو۔ دیوی نے غصے میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی شارک نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، بس اب باقی باتیں اگلی ملاقات میں ہوں گی۔ وہ شاید ہماری آخری ملاقات ہو۔